الرحمن الرحیم جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے دھواں وغیرہ کا، انسان کے جان بوجھ کر کے دھواں وغیرہ کو اپنے ناک یا منہ کے ذریعے سے اندر لے لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دھواں وہ اگربتی وغیرہ جان بوجھ کر کے لیں، سگریٹ بیڑی وغیرہ، ان سب سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی انہیلر یعنی وہی بپھارا، جو دمے کی پیشنٹ ہوتے ہیں، سانس کی جن کو تکلیف ہوتی ہے، تو انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انہیلر کے بغیر جن کو رہنا ہی ممکن ہی نہیں ہے، باقی باڈی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سانس کی اتنی تکلیف ہے کہ وہ بغیر انہیلر کے دن نکال ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، جو سب سے محتاط قول ہے، یعنی جو سب سے بیسٹ ہے، 2-3 اقوال ہے، اس میں 2-3 فتویٰ موجود ہیں۔ جو سب سے بہترین فتویٰ ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا پیشنٹ جو انہیلر کے استعمال کے بغیر یا بپھارے کے استعمال کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا اور ساتھ میں بپھارہ کو بھی یوز کرے گا، استعمال کرے گا، اور بعد میں اگر صحیح ہو جائے تو اس کی قضا بھی کرے گا۔ یعنی یہ روزہ بھی رکھے گا اور اس کے علاوہ ایک اور روزہ بھی اگر صحیح ہو جائے گا تو رکھے گا، یعنی دمے کی شکایت جب ختم ہو جائے گی، اور اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر فدیہ دے گا وہ اسی روزے کا۔ دمے کا جو پیشنٹ ہے، جو بغیر بپھارے کے نہیں رہ سکتا، بغیر انہیلر کے استعمال کے نہیں رہ سکتا، تو پھر ایسے شخص کو حکم ہے کہ وہ رمضان میں بھی روزہ رکھے گا اور ساتھ میں وہ اس کو یوز کرتا رہے گا، انہیلر کو، بپھارے کو۔ رمضان کے بعد اگر اس کی دمے کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا کرے گا، اور اگر صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہ ان تمام روزوں کی کیا کرے گا، جو رکھے بھی ہیں اس نے رمضان میں لیکن انہیلر کو یوز کرتے ہوئے رکھے ہیں، تو اگر موت تک وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اس دمے کی بیماری سے، تو وہ فدیہ بھی دے گا، تمام روزوں کا فدیہ بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، آ گیا نا سمجھ میں؟ یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کوئی شخص کر دے، جان بوجھ کر اپنے آپ الٹی ہو جائے، یہ مسئلہ تو گزر گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص الٹی کرے گا اور وہ منہ بھر کے الٹی ہوگی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے ہی منہ میں پان دبا کر کے کوئی شخص سو گیا، یعنی سحری میں ابھی ٹائم تھا، گٹکے وغیرہ والے لوگ، پان والے، ٹائم تھا، اب یار ابھی آدھا پون گھنٹہ پڑا ہی ہے تو ایک پوڑی کھا لیتے ہیں، یہ کہہ کے ڈالی منہ میں، مراج ڈال دیا، جردہ ڈال دیا، کچھ لوگ تمباکو یوز کرتے ہیں، وہ ڈال دیا اور سو گئے۔ نیند آ گئی بڑھیا والی، اور ٹائم ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلی اور جردہ اور وہ گٹکا پان جو بھی تھا منہ میں تھا، تو اب ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اصول کے اعتبار سے تو یہ کہ بھئی سویا ہوا تھا، اس کے تو اندر کچھ گئے نہیں، منہ میں ہی تھا، لیکن نیند کے اندر تھوک کے ساتھ، تھوک انسان کے منہ میں اندر معدے میں جاتا ہے سوتے ہوئے بھی، اور وہ منہ میں تھا تو اس کے ذرات تھوک میں مل کر کے اس کے معدے تک پہنچے ہیں، اس وجہ سے روزہ اب اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، روزہ جب بھی ٹوٹتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ایک مرتبہ رمضان میں روزہ رکھ لے، صبح سحری اس نے کر لی، روزے کی نیت کر لی، اب وہ بالغ آدمی عمدن اگر کھا لے گا، پی لے گا، یا جمع یعنی ہم بستری کر لے گا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اچھا، جب روزہ ٹوٹتا ہے تو 2 چیزیں لازم ہوتی ہیں، قضا بھی ضروری ہوتی ہے، کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر کے توڑ دیا تو اب اس کے اوپر قضا بھی ہوگی، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارہ اسی کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کے توڑ دیا۔ کفارہ کتنا ہے؟ کفارہ ہے یا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، ایک روزہ تو اس روزے کیا قضا جو توڑا ہے، ٹھیک ہے،
اور 60 روزے لگاتار اس کو اس روزے کے توڑنے کے بدلے میں کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے لگاتار. اگر ایک دن بھی بیچ میں مس کر دیا تو پھر واپس ایک سے شروع کرنا پڑے گا. تو کفارے کی 2 شکلیں ہیں. پہلی شکل تو یہ 60 روزے لگاتار رکھنا. اب اگر کوئی شخص 60 روزے لگاتار نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یعنی 60 صدقۃ الفطر کے برابر مال خرچ کرے گا. ایک صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کے برابر کوئی بھی مال. یہ صدقۃ الفطر کی کیا ہے؟ مقدار ہے. تو جو روزہ توڑ دے گا تو اس کے بدلے میں ایک تو قضا رکھنی پڑے گی، اور کفارہ یہ ہوگا. 2 کنڈیشن ہے کفارے کی، یا تو لگاتار 60 روزے رکھے گا یا پھر 60 صدقۃ الفطر ادا کرے گا. ایک صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کے برابر قیمت. تو یعنی اب وہ یا اس کے برابر 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلا دے گا 2.25 کلو گیہوں کے برابر، یا اس کے برابر کوئی مال دے دے گا. یعنی 2.25 کلو سے پھر 60 کا اعتبار کر لو، 1 کوئنٹل اور کچھ بنے گا. اس کے برابر اس کو مال دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یا پھر ایک مسکین کو پکڑ لے اور 60 دن تک اس کو صبح شام کھانا کھلاتے رہے. یا 60 مسکینوں کو پکڑ لے، یعنی غریبوں کو، مسکین سے مطلب ہے غریب فقیر لوگ، اور ان کو 60 کو صبح میں بھی کھانا کھلائے اور شام میں بھی کھانا کھلائے. تو یہ ایک روزے کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. کون سے روزے کا؟ جو روزہ رکھ کر کے توڑ دیا تھا. اب سمجھیے، اب منہ میں کوئی شخص پان رکھ کر کے جو سویا تھا اور 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اس کی آنکھ کھلی، تو ایسے شخص، اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس روزے کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ قضا اور کفارہ دونوں اس وقت ہوتے ہیں جب جان بوجھ کر کے کوئی عمل کیا جائے. یہ جان بوجھ کر کے گٹکا تو کھایا گیا تھا، لیکن لمٹ سے آگے کھانے نے اس کو جان بوجھ کے اس نے نہیں کھایا. لمٹ سے آگے اس کا ارادہ تھا کہ ٹائم سے پہلے تھوک دوں گا. تو اس کنڈیشن میں روزہ ٹوٹے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اس روزے کے بدلے میں بس ایک روزہ رکھنا پڑے گا. روزے کی حالت میں ہینڈ پریکٹس اگر کوئی شخص کر لے، ہینڈ پریکٹس، جوان تو سمجھتے ہی ہوں گے، بوڑھے نہ بھی سمجھے تو کوئی دقت نہیں. تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا اس سے، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ایسے ہی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو جائے، یعنی خروج ہو جائے، منی نکل جائے، فارغ ہو جائے انسان بوس و کنار کرتے ہوئے. بوس و کنار میں سمجھتے ہی ہوں گے، بوس و کنار یعنی سیکس کو نہیں کہتے، اس سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بوس و کنار کہا جاتا ہے. تو یہ کرنے کی وجہ، یہ صرف کرنے کی وجہ سے تو روزہ مکروہ ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ. یہ صرف روزہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. لیکن یہ کرتے ہوئے اگر منی نکل جائے، انسان کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، صرف یہ کرتے ہوئے، شخص نہیں کر رہا ہے، صرف بوس و کنار کرتے ہوئے اگر منی نکل جائے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن قضا ہوگی، کفارہ اس میں بھی نہیں ہوگا. یعنی وہ 60 روزوں والا اور 60 مسکینوں والا سسٹم نہیں کرنا پڑے گا، صرف ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اس وجہ سے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس اس نیت سے بوس و کنار کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے. اسپیشلی وہ لوگ تھوڑا خیال رکھیں جن کی نئی شادی ہوئی ہے. احتلام کے بعد یہ سمجھ کر کے، احتلام ہوا کسی شخص کو، احتلام یعنی انزال ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نارملی، یعنی کہ نیند میں ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اب مفتی صاحب کو فون لگایا، مفتی صاحب نے کہا کہ روزہ تو آپ کا ٹوٹا ہی نہیں تھا. تو کہ یار میں نے تو ٹوٹا ہوا سمجھ کر کے کھانا پینا شروع کر دیا. تو اب وہ کھا پی لے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسا عمل ہوا جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس نے سمجھا کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اور یہ سمجھ کر کے اب اس نے روزہ افطار کر لیا، کچھ کھا لیا پی لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے مسائل ہیں. جوان لوگ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، مسائل تو اکثر جوانوں کے ہیں. بوڑھے تو بیچارے صبح رکھ لیتے ہیں روزہ، شام کو کھول لیتے ہیں. تو ان کو مسائل کی ضرورت پڑتی ہے. پھر میں وہی جو ایسے ہی مونڈ میں آ کے ہنسی مذاق میں کہتا ہوں،
مفتی صاحب باتھ روم میں گھسے ہوئے ہیں، پیچھے فون پہ فون کر رہے ہیں، مسئلہ بتاؤ مسئلہ بتاؤ. ان کا خود کا مسئلہ اڑا ہوا ہے، وہ مسئلے اپنے سے تو فارغ ہو جائے پہلے. تو یہ مسائل سیکھنے کا ہمیں موقع ہوتا ہے. کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ ہو گئی، نماز کے مسائل ہو گئے، پاکی کے ناپاکی کے مسائل، ہر نارملی ایک نماز کے بعد ہمیں 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر کے یہ مسائل ضروری مسائل جو پاکی ناپاکی کے نماز کے سیکھنے چاہیے. کم سے کم رمضان میں تو جب ہم فارغی روزہ رکھ کر کے روزے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ 10 منٹ کوئی مہنگے نہیں ہیں. ہمیں مسائل سیکھنے کی کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.